بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ رسول کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایک مخالفت معذوری سے ہو جاتی ہے، لا علمی سے ہوتی ہے، ایک مخالفت جان بوجھ کے ہوتی ہے۔ حدیث آ گئی، نہیں میں نہیں مان سکتا، میرے امام صاحب کا مسلک الگ ہے۔ دنیا میں کسی بھی مفتی سے پوچھئے کہ کیا یہ جائز ہے؟ حدیث رسول آنے کے بعد آپ اس کو اس قسم کے بہانے سے چھوڑیں کہ میں اس لیے نہیں مان سکتا کہ میرے باپ دادا نہیں کرتے، اس لیے نہیں مان سکتا کہ میرے امام کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ ایک صحابی، ایک تابعی، یہاں تک کہ چاروں اماموں میں سے کوئی ایک امام کا قول بتا دے وے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا قول اگر حدیث کے خلاف ہو تو میرا قول دیوار پہ مار دو۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک اور مذہب ہے۔ آپ امام حنیفہ کے مسلک پہ بھی نہیں ہیں، اور عقیدے میں تو ہے ہی نہیں۔ ہندوستان کے حنفی، اشعری ماتوریدی خود کہتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، حنفی امام حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ مانتے ہیں وہ عقیدے والا امام حنیفہ کو گمراہ کہتا ہے، امام حنیفہ اس عقیدے والے کو گمراہ کہتے ہیں۔ آپ دونوں کو امام مانتے ہو، بہت بڑا معمہ ہے، سنجیدہ نہیں ہے اس دین کے معاملے میں۔ ہم لوگ ابھی مسجد سے نکلیں گے اور بھول جائیں گے، فضائل پہ عمل کیے، جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا ہے، اپنے جھگڑے میں جھنجھٹ اختیار کریں گے، مہنگائی اور بازار کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں جھنجھٹ۔ وہ دین جس پر ہمارے پورے دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصان کی بنیاد ہے، اس میں جھنجھٹ میں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جاننے کا وقت ہی نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے دکھائی دے رہا ہے، بس خوبصورت ہے، دعوے ہے، مان لیا، پیچھے بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پہ غضبناک ہوا، عرب اور عجم پر۔ تو اللہ کی قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا، جو لوگ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے۔ اور حدیث میں ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، حدیث کا ایک ٹکڑا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرے اس پر ذلت اور خواری مسلط کر دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ میمورنڈم لے لیں، ڈگری حاصل کر لیں، IAS پڑھا دیں، فلاں ڈگری اور فلاں تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو آگے کر دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے بچوں کو نہیں پڑھائی، لہٰذا وہ کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، کسی ایکٹر کو، کسی اداکار کو، کسی کھلاڑی کو، کسی فلاں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ نبی کو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھیں گے کیا، جانیں گے کیا، اور نبی کو جو پڑھ لے گا وہ کسی اور سے مروب نہیں ہوگا۔ ہم نے سیرت پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کو جب نمونہ بنایا گیا تو زندگی گزارنے کے لیے، آپ کی اتباع کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ سب سے بڑی ضرورت، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کریں۔ توحید کے بعد انفع العلوم، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ مفید، ہم کو سکون دینے والا علم ہے تو سیرت کا علم ہے، کسی اور موقع سے اس کی تفصیل۔ تو یہ دو حدیثیں میں دو دلیلیں دی کہ ہمارے مسائل کا حل، دنیا کی سعادت، اطمینان، سکون رسول کی اتباع میں ہے۔ دوسرے، اتباع اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ تمام عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ آپ بہت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں فتویٰ ابھی ہمارے عام آدمی دینے لگے، ایک سنت کی مخالفت ہوئی، کیا وجہ ہے، کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک عمومی قاعدے کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے آپ دوسری نماز اگر پڑھ رہے ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم فتویٰ دیتے نہ پھریں لوگوں کو، اس میں تفصیل ہے اور یہ علمی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیسے مولانا ایسا بول رہے ہیں۔ ہاں، کسی موقع پہ تفصیل سے گفتگو کریں، خطبے میں نہیں سمجھا سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ تو عمل عبادت کے قبول ہونے کی بنیاد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس معنی کی اور بھی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ ہاں، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ عمل، کوئی قول عمل کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، اور قول و عمل نہیں صحیح ہو سکتا مگر نیت کے ساتھ، اور نیت، قول، عمل نہیں ہو سکتا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر۔ ساری چیزیں سنت کے ساتھ درست ہوگی۔ اخلاص اور یہ اتباع، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں یہی دونوں جو ہیں سب سے زیادہ گمراہی کا شکار ہیں۔ دین کا کام کر رہے ہیں، ذمہ دار بنے ہیں، دین کے ٹھیکے دار بنے ہیں، اخلاص نہیں ہے، منہج سے لوگ پھر رہے ہیں۔ آج نوجوان، مسلم نوجوانوں کی جو گمراہی ہے،
کہیں خبر آتی ہے قادیانی ہو گئے، کہیں خبر آتی ہے مرتد ہو گئے، کہیں خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر اعتراض کرنے والے یہی ہیں، کورٹ میں یہی لوگ جو ہے آلہ بنائے جاتے ہیں کہ اسلامی احکام کے خلاف جو ہے پٹیشن داخل کریں۔ مسلم عورت کو جو ہے جج کو استعمال کیا گیا کہ وہ حجاب کے خلاف کرناٹک میں فیصلہ دے، مسلمانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو انکار حدیث پر اکسانے کے لیے مسلمانوں کو لانچ کیا جاتا ہے۔ رافضی، دروز، گمراہ فرقے، صوفی، ان کو آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے آنکھیں بند ہیں، پردے پڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی حکومتیں جو مسلمانوں پر حملہ کرا رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، وہ صوفیوں کی کانفرنس کراتی ہے، ان کی میٹنگ بلاتی ہے، ان کو بلا کے ان کے ساتھ ان کے باتیں کرتی ہے۔ وہ چچنیا میں، دلی میں ایسی میٹنگیں ہوئی، کانفرنسیں ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ اور سودے بازیوں کی بات سامنے آتی ہے، پھر بھی یہ لوگ اندھے بہرے بن کر ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جو صورتحال ہے۔ ہم بہت سارے مسلمان آ کے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیسے سدھرے گا، مایوسی ہوتی ہے۔ مایوسی اس بات سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس حل نہیں ہے، مایوسی اس بات پر ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ مسئلے کا حل موجود ہے قرآن و سنت کی شکل میں، قیامت تک گارنٹی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کی، عوام کی نہیں۔ یہ جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے قرآن و سنت کو۔ لیکن قوم اس کو پکڑنے کی بجائے اس کو پکڑ رہی ہے، اس کو پکڑ رہی ہے، بزرگوں کے پیچھے، بڑوں کے پیچھے، دھوکے بازوں کے پیچھے، جال سازوں کے پیچھے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خالص کی جائے، اور یہ دونوں جو ہیں اسلام کے اخلاص اور اتباع۔ میں عرض کر رہا تھا اخلاص نہیں ہے، میرا نام ہو، میری رپورٹ چھپے، میرا فوٹو چھپے۔ ہاں منہج، میں یہ کہہ رہا تھا منہج سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہماری جماعتوں کے، ایک جماعت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جماعتوں کے ذمہ داروں نے کتنے مشروعات تیار کیے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو دین سے پھرنے، مرتد ہونے سے بچنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جائے، پروگرام بنایا جائے۔ کوئی فکر آپ کو نظر آئے گی؟ مولوی صاحب نے خطبے میں کوئی جملہ بول دیا جو ان کو برا لگ گیا تو ایکشن، شرک سے بڑا گناہ ان کے نزدیک، لیکن شرک ہو رہا ہے، گمراہ ہو رہے ہیں، عقیدہ بگڑ رہا ہے، منہج سے برگشتگی ہو رہی ہے، خبر آ رہی ہے، کانوں پر چڑھ ہی رہتا، تو کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اخلاص ہے، دینداری ہے؟ کس بنیاد پر جماعت کے اور فلاں کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، حق ہے، نالائق ہے یہ۔ لیکن میں جمہوریت کی بنیاد پہ یہ نہیں کہتا زندہ باد مرد آباد کا، اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم میں سے بھی کسی پر جو نہیں رینگتی، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ مسلمانوں کا برا حال ہے، عزتیں لوٹ رہی ہیں، جائیدادیں توڑی پھوڑی جا رہی ہیں، مسلمان امیر غریب ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، معیشت پر حملے کیے جا رہے ہیں، قاعدے قانون بنا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، روز نیا فیصلہ آتا ہے۔ ابھی طلاق سے متعلق قانون بنا، پھر کورٹ کا فیصلہ آیا، مسلم عورت کا کو اس طرح سے طلاق مسلمان نہیں دے سکتا، 2 شادی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا، 2 کر لیا تو ابھی کل کے اخبار میں تھا، 2 کر لیا تو پہلی کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ کورٹ کا دائرہ ہے، ہم نے آپ نے دیا ہے۔ حلالے کی بات چلی تو کوئی ایک مولوی نہیں تھا جو یہ کہے کہ حلالہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، احناف میں سب مسلک کا دفاع کر رہے ہیں، دین پر آنچ آ رہی ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کی ناراضگی آئے گی یا نصرت اور مدد آئے گی؟ تقلید کی تباہ کاریاں۔ مقلد اپنے امام کی ہر بات کو درست سمجھتا ہے، چاہے وہ کتاب و سنت کے صریح خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔